ملتان میں پروٹوکول کے دوران ایس ایچ او کی جانب سے بزرگ شہری پر تشدد کرنے کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا۔ یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بزرگ شہری کو جب پولیس اہلکار کی جانب سے روکا گیا تو شہری آپے سے باہر ہوا اور مکہ اسے دے مارا۔ جب ایس ایچ او نے دیکھا اور اس سے برداشت نہ ہوا اور پھر اس نے اس شہری کو گریبان سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ اصل حقائق کیا نکلے؟ پہلے جس طرح سے واویلا کیا گیا، اس کے بعد ایس ایچ او کو معطل بھی کر دیا گیا اور بزرگ شہری کو آر پی او اور ڈی پی او صاحبان کی جانب سے رقم بھی دی گئی اور معذرت بھی کی گئی۔ کیا لوگوں کے رویے درست ہیں؟ تمام تفصیلات ہیں کیا؟ وہ بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب پولیس اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے اتنی بدنام ہو چکی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے پیار، محبت، ہمدردی وہ ہرگز نہیں ہے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح کا شہری ہوں اور ہر چیز کو رپورٹ کرتا ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اسے ٹھیک طرح سے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو حقائق ہوں اس کو سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ چند روز قبل ایک فوٹیج وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ ایک بزرگ شہری موٹر سائیکل پر بڑے شریفانہ انداز میں گزر رہا ہے۔ اسے اچانک سے ایک تھانے دار جلاد بن کر اسے گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور نیچے پھینکتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اسے دھرگت بناتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں جو پہلے سے پولیس کے لیے بہت ہمدردیاں، پیار، محبت ہے، اس میں مزید خوفناک حد تک اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسے ثواب سمجھ کر شیئر بھی کرتی ہے اور بالکل کسی بھی ظلم کو اسی طرح سے پھیلانا چاہیے، دکھانا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد فوری طور پر اعلیٰ حکام جب سوشل میڈیا پہ یہ فوٹیج وائرل ہوتی ہے تو ایس ایچ او جو تھانہ ملتان نیو ٹاؤن تھا اس کو فوری طور پر معطل کر دیا جاتا ہے۔ معطل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر آر پی او اس بزرگ شہری کو بلاتے ہیں، ڈی پی او بھی بلاتے ہیں، انہیں نہ صرف معذرت کی جاتی ہے بلکہ انہیں پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور معافی مانگی جاتی ہے، اس کی بھی تشہیر کی جاتی ہے اعلیٰ افسران کی جانب سے کہ پولیس کا جو امیج ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، کہ پولیس نے اگر اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اعلیٰ پولیس حکام نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ لیکن اب ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ فوٹیج سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا رزلٹ تو اس طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ فوٹیج دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار دو افراد، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی سوار ہے، وہ آ رہے ہوتے ہیں تو پولیس اہلکار جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر سائیڈ پہ لگا لیں، یہاں سے گزرنا ہے۔ جب پروٹوکول اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے خیر وہاں پر آنا تھا، انہوں نے وہاں سے گزرنا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو انٹرنیشنل ٹیمیں تھی خاص طور پر بیرون ممالک کی، انہوں نے پاکستان کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب میں نہ صرف پورے پاکستان میں اسی طرح انہوں سیکیور کر کے اسٹیڈیم تک لے جایا جاتا ہے، وہاں پر پہنچایا جاتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، اور اس میں بڑی سختی ہوتی ہے، روٹ پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کوئی بھی شخص موٹر سائیکل سوار کیوں نہ ہو اپنے ساتھ کوئی چیز باندھ کے لے کے جا سکتا ہے، کوئی خود کچھ دھماکہ کر سکتا ہے، وہاں پہ جا کے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو انہیں قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ انہیں وہ پولیس اہلکار وہ موٹر سائیکل سواروں کو روکتا ہے، کہتا ہے سائیڈ پہ لگا لو، وہ سائیڈ پہ کر لیتے ہیں۔ اسی دوران یہ بزرگ شخصیت جو کل تک تو ہمارے لیے بہت بڑے ہیرو تھے اور ان کے ساتھ ایک ظلم و ستم کی داستان رچی گئی تھی، وہ آج بے نقاب ہوئی کہ وہ کیوں داستان رقم کی گئی تھی، کیونکہ ہر تصویر کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اسے ٹھیک طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور البتہ کئی معاملات میں لوگوں کو صفائی دینے کا بھی موقع نہیں ملتا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ جو ریاکشن ہوتا ہے اسے دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر دیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر ہی اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ جب یہ بزرگ شہری کو وہ پولیس اہلکار روکتا ہے تو یہ بزرگ شہری بڑے جلالی ہو کر اسے مکہ دے مارتے ہیں
और मुक्का मारने के बाद अब एसएचओ देख रहा है कि उसके कांस्टेबल के साथ क्या हो रहा है और ये शख्स किधर को जा रहा है। वो फिर आगे से आकर इससे वो रिएक्शन, वो उसका रिएक्शन है, वो उसे पकड़ता है और उसे गिरेबान से पकड़ता है। वो भी गलत किया गया, उसे वैसे पकड़ा जाता, हथकड़ी लगा ली जाती इस तरह। लेकिन मौके पर वो जो चीज़ें होती हैं ना, उसके रिएक्शन डिफरेंट किस्म के होते हैं। खैर, ये फुटेज सामने आने के बाद मालूम हुआ कि चाचा जी बिल्कुल मजलूम नहीं थे, कि चाचा जी का भी कोई ना कोई कसूर हैगा सी, और कसूर भी वड्डा वाला कसूर सी कि किसी बावर्दी पुलिस एहलकार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਖੌਫਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਰਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਸ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਲਮਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।